بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتقال کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کرنے لگے۔ حضرت ابو طالب کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات اور معجزے دیکھے تو ان کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی اعتبار سے کمزور تھے، 2 وقت بھی سارے گھرانے کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا سا کھانا بھی ان سب کے لیے کافی ہو جاتا، سب کے پیٹ بھر جاتے۔ اسی لیے جب دوپہر یا رات کے کھانے کا وقت ہوتا اور سب لوگ دسترخوان پر بیٹھ جاتے تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے، ابھی کھانا شروع نہ کرو، میرا بیٹا آ جائے پھر شروع کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ سب کے سب سیر ہو جانے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا۔ اگر دودھ ہوتا تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا، پھر حضرت ابو طالب کے بیٹے پیتے، یہاں تک کہ ایک ہی پیالے سے سب کے سب دودھ پی لیتے، خوب سیر ہو جاتے اور دودھ پھر بھی بچ جاتا۔ حضرت ابو طالب کے لیے ایک تکیہ رکھا تھا، وہ اس سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو آ کر سیدھے اس تکیے کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو طالب کہتے، میرے بیٹے کو اپنے بلند مرتبے کا احساس ہے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا، بارش بالکل نہ ہوئی، لوگ ایک دوسرے سے کہتے، لات اور عزیٰ سے بارش کی دعا کرو۔ کچھ کہتے تھے کہ تیسرے بڑے بت پر منات پر بھروسہ کرو۔ اسی دوران ایک بوڑھے نے کہا، تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو، تم میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے، تم اسے چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں جا رہے ہو؟ اس پر لوگوں نے اس سے کہا، کیا آپ کی مراد ابو طالب سے ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ اب سب لوگ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چلے، ان کے دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت آدمی باہر آیا، اس نے تہمد لپیٹ رکھا تھا۔ سب لوگ اس کی طرف بڑھے اور بولے، اے ابو طالب، وادی میں قحط پڑا ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اس لیے آؤ اور ہمارے ساتھ بارش کی دعا کرو۔ چنانچہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، ان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لگ رہے تھے جیسے اندھیرے میں سورج نکل آیا ہو۔ ان کے ساتھ اور بھی بچے تھے، لیکن حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی پکڑ کر کعبہ کا طواف کیا۔ ادھر آپ طواف کر رہے تھے اور دوسری طرف لوگ آسمان کی طرف نظر رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا، لیکن پھر اچانک ہر طرف سے بادل گھر گھر کر آنے لگے۔ اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ شہر اور جنگل سیراب ہو گئے۔ حضرت ابو طالب ایک بار ذوالحجہ کے میلے میں گئے۔ یہ جگہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ ایسے میں حضرت ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، بھتیجے، مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں کہی تھی کہ ان کے پاس پانی تھا، بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کہی تھی۔ چچا کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً سواری سے اتر آئے اور بولے، چچا جان، آپ کو پیاس لگی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں بھتیجے، پیاس لگی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پتھر پر اپنا پاؤں مارا۔ جوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر پر پاؤں مارا، اس کے نیچے سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹ نکلا۔ انہوں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا تھا۔ خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، بھتیجے، کیا آپ سیر ہو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ دوبارہ پاؤں مارا۔
اپنی ایڑی ماری اور وہ جگہ دوبارہ ایسے خشک ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ بھی رہے۔ اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ ایک قافلے میں یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا۔ وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا، گزرنے والوں کا راستہ روک لیتا تھا، مگر جوں ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فوراً ہی بیٹھ گیا اور زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ سے اتر کر اس اونٹ پر سوار ہو گئے۔ اب وہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر چلا اور وادی کے پار تک لے گیا۔ اس کے بعد اس اونٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ یہ قافلہ جب سفر سے واپس لوٹا تو ایک ایسی وادی سے گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی، پانی موجیں مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے والوں سے فرمایا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے۔ قافلے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے پانی خشک کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے قافلے کو لے کر پار ہو گئے۔ پھر قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرت ناک واقعہ بیان کیا۔ لوگ سن کر بول اٹھے، اس لڑکے کی تو شان ہی نرالی ہے۔ ابن ہشام لکھتے ہیں، بنو لہب کا ایک شخص بہت بڑا کیفہ شناس تھا، یعنی لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کے حالات اور مستقبل کے بارے میں اندازے لگاتا تھا۔ مکہ آتا تو لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لاتے اور وہ انہیں دیکھ دیکھ کر ان کے بارے میں بتاتا تھا۔ ایک بار یہ آیا تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کے پاس لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی نوعمر لڑکے ہی تھے۔ کیفہ شناس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر دیکھا، پھر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا، اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ ابو طالب نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ کیفہ شناس نے ان کے بھتیجے کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے، لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں سے نکل آئے تھے۔ تو کیفہ شناس کو جب یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود نہیں ہیں تو وہ چیخنے لگا، تمہارا برا ہو، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی دیکھا ہے، وہ بڑی شان والا ہے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہر کیا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانے کے لیے خاص طور پر فرمائش کی۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق دیکھ کر فرمایا، اللہ کی قسم میں اسے ساتھ ضرور لے کر جاؤں گا، نہ یہ کبھی مجھ سے جدا ہو سکتا ہے اور نہ میں کبھی اس سے اپنے سے جدا کر سکتا ہوں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور فرمایا، چچا جان آپ مجھے کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں؟ میری نہ ماں ہے اور نہ باپ۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ آخر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا، راستے میں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس ٹھہرے۔ خانقاہ کے راہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے حضرت ابو طالب سے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب بہت حیران ہوئے۔ وہ بولے، کیا مطلب ہے؟ یہ کیوں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا، یہ ممکن ہی نہیں کہ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو، یہ نبی
نبی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان میں جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کے آخری نبی کی ہیں، اور ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ یتیم ہوں گے، ان کے باپ کا انتقال اسی زمانے میں ہو جائے گا جبکہ وہ ابھی پیدا ہونے والے ہوں گے۔ اس لڑکے میں آنے والے نبی کی تمام علامات موجود ہیں۔ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ بچپن میں ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس راہب سے پوچھا، نبی کیا ہوتا ہے؟ راہب نے کہا، نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں اور پھر وہ زمین والوں کو ان کی اطلاع دیتا ہے۔ تم یہودیوں سے اس لڑکے کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک اور راہب کے پاس ٹھہرے۔ یہ بھی ایک خانقاہ کا عابد تھا۔ اس کی نظر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو اس نے بھی حضرت ابو طالب سے یہی پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ حضرت ابو طالب نے اس سے بھی یہی کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابو طالب نے پوچھا، وہ کیوں؟ راہب نے جواب میں کہا، اس لیے کہ اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں ایک نبی کی آنکھیں ہیں، یعنی اس نبی جیسی جو آخری امت کے لیے بھیجے جانے والے ہیں۔ ان کی علامات پرانی آسمانی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ قافلہ روانہ ہو کر بصرہ پہنچا۔ جزاک اللہ۔